أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ عقیدے کی اس درس میں ہم شریک ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں آخرت کے دن کے تعلق سے۔ آخرت کا دن وہ دن ہے جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس پر خوبصورت تارے سجائے ہیں، یہ آسمان، اور جس میں اللہ نے کہا کہ بار بار اپنی نگاہ آسمان کی طرف دوڑاؤ، دیکھو تمہیں کہیں جھول نظر آتا ہے۔ ایسا آسمان کل آخرت کے دن کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ چاند جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ چاند جو آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، اور ٹھنڈی چاندنی اس سے لوگوں کو ملتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ اور بالکل ایسے ہی یہ ستارے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے یہ جو ستارے ہیں آسمان کے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے بنائے۔ لوگ پہلے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کے چلتے تھے، کون ستارہ کدھر ہے راستہ طے کرتے تھے، اور آسمان کی زینت یہ ستارے ہم نے بنائے۔ لیکن وہ دن جو آخرت کا دن ہم کہتے ہیں کہ وہ ستارے بھی کیا ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور ستارے بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے۔ اور یہ پہاڑ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ جن کو ہم نے زمین پر گاڑا ہے، یہ پہاڑ اوپر جتنا دکھتے ہیں زمین میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیلا آپ دیوار میں ٹھوکتے ہیں، میخ کتنا باہر کتنا اندر رہتا ہے؟ اندر زیادہ رہتا ہے، باہر کم رہتا ہے۔ تو زمین میں پہاڑ اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہم نے بنائے ہیں شامخات، اونچے اونچے پہاڑ، یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ آخرت کا دن ہے، کوئی مذاق کی باتیں نہیں، یہ قول فیصل ہے، یہ آخرت کے دن کی باتیں ہیں جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ قبور بعثرت، خبریں کیا ہو جائیں گی؟ کھول دی جائیں گی، اور سارے لوگ اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور پھر جیسے کہا کہ لوگ بکھرے ہوئے کالفراش المبثوث، لوگوں کی بھی عجیب حالت ہوگی کہ لوگ عجیب حالت میں ہوں گے۔ اور جیسے کہا کہ آنکھیں پھترا جائیں گی، جیسے ہم سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ساری باتیں ہم لوگ ترتیب بار پڑھ چکے ہیں کہ دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جیسے خوف میں آدمی دیکھتا ہے، بالکل پھٹی کی پھٹی آنکھیں، کپ کپاتا دل، اللہ کے سامنے اسے جانا ہے۔ اور پھر چہرے خوف زدہ ہوں گے، آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اور وہ دن کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا دن ہوگا۔ اور پھر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، آسمان کہتے ہیں کہ آسمان تو پھٹ جائے گا، اور پھر ایسا پسینہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اتنے غصے میں ہوں گے، اس سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنے غصے میں ہوں گے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے۔ خود انبیاء کرام اپنی جان کی امان طلب کر رہے ہوں، اللہم سلم اللہم سلم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء، سارے انبیاء کی یہ کوشش ہے کہ بس بگڑی کیا ہو جائے؟ پار ہو جائے، اور سلامتی کے ساتھ ان مراحل کو پار کر لیں۔ انبیاء کا یہ مقام ہے۔ تو ایسے حالت میں آپ کو مجھے کس کی ضرورت ہے؟ سفارش کی، شفاعت کی۔
وہی آج ہمارے سامنے حالات اس قدر اندوہناک ہے، خوفناک ہے، پریشان کن ہیں۔ ان حالات میں مجھے اور آپ کو ضرورت ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث آتی ہے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کسے ملے گی؟ کل قیامت کے دن جو اتنا پریشان کن دن ہوگا کہ ستارے بکھر گئے، آسمان پھڑ گیا اور سورج لپیٹ دیا گیا، چاند بے نور ہو گیا اور زمین، یہ ساری کی ساری زمین مسطح کر دی گئی، ایسے حالت میں آپ کی سفارش کسے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے اتنے سارے ممبر ہیں، ہم لوگ یہ میسیج بھیجتے بھیجتے تھک گئے، ہم بولتے بولتے تھک گئے، لیکن جن کو آنا ہے وہی لوگ آتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ بات ایسی ہے جو دل سے آتی ہے، اسے ہم زبردستی کسی پر مسلط نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں تم کرو گے؟ تمہیں علم حدیث پر اتنا حرص ہے، تڑپ ہے، تم کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے تو تم ہی کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ دل کے یقین کے ساتھ کہا، زبانی جمع خرچ نہیں، یقین کے ساتھ۔ اسی لیے شروط لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے کیا ہے؟ الیقین ضد الشک۔ آدمی یقین کے ساتھ کہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرے، ایسے نہیں کہ انہوں بولے میں بولا، انہوں کرے میں کرا، یہ نہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ یقین کے ساتھ۔ تو ایسے حالت میں جب اتنا پریشان کن حالت ہوگی، آپ نے سمجھ لیا نا کتنا پریشان کن حال ہے۔ قبریں کھول دی گئی ہیں، لوگ قبروں سے نکلے ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہے، چھوٹا سا چھوٹا آدمی بھی ہے۔ اب لوگوں کو تلاش ہے کہ کوئی اس پریشانی کے وقت میں کوئی سفارش کرنے والا مل جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے جائیں گے، وہ کہہ دیں گے نہیں بھائی میرے سے نہیں ہو سکے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ موسیٰ، عیسیٰ، اولو العزم جتنے بھی پیغمبر ہیں سب نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ شفاعت کے اہل ہوں گے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا شفاعت کی۔ شفاعت سفارش کرنے کے لیے کس کی اجازت ضروری ہے؟ اللہ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے۔ لمن اذن لہ الرحمن، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایسے ایسے محامد، ایسی ایسی تعریفیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اور وہ سجدہ ہوگا بڑا لمبا سجدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مومنوں کی سفارش کریں گے کہ جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا حساب و کتاب لے لے اور اس پریشانی سے لوگوں کو نجات دے دے۔ تو آج کے اس درس کا ہمارا یہ عنوان تھا، جس کی یہ تمہید تھی۔ تمہید مطلب پریفکس کیا بولتے ہیں؟ پریفیس۔ تو پہلی یعنی درس سے پہلے کی کچھ باتیں، یہ شفاعت کب شروع ہوگی، کب شفاعت کی بات آئے گی۔ تو شفاعت یہ عربی لفظ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو جوڑنا، الشفع والوتر۔ ایک وتر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3، وہ جڑتا نہیں ہے ایک۔ لیکن شفع میں کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، جوڑنا، یعنی کسی کو جوڑا جائے، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا جب جوڑا جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ مل جاتی ہے۔ شفاعت کا معنی ایک کے ساتھ دوسرے کو جوڑنا۔ تو یہاں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے تو اس شفاعت کے تعلق سے شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن بہت ساری شفاعتیں ہوں گی۔ مومن مومن کی سفارش کریں گے، ہاں مومن مومن کی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت کبریٰ ہوگی۔ لیکن شفاعت کے بارے میں لوگوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، تصور بھی ہیں۔ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو لوگ جری اور بہادر ہو جاتے ہیں، کیا آپ بھی کر لو، اوپر کیا مل جاتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ شفاعت کا، وہاں پہنچ کے بخشوا لیں گے۔ تو اس طرح کا ایک تصور آتا کیا؟ نہیں آئے گا۔ اگر واقعی معنی میں اگر کوئی مومن ہے تو وہ گناہ کرنے سے شرمائے گا۔ اسی لیے بعض طلق ابن حبیب وغیرہ سے سلف سے پوچھا گیا کہ میں اللہ سے شرم آتا ہوں اس لیے میں گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شرم ہے، حیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میری عشاء کی نماز کوئی اور نہیں پڑھے گا، اس لیے میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے رفیق بھائی سے ہم کہہ دیں کہ ایسا کریں رفیق بھائی آپ 2 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ دیں، میری بھی اور آپ کی بھی، ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا عمل کوئی نہیں کرے گا تو اس لیے میں عمل میں پیچھے نہیں ہوں، میرا عمل کس کو کرنا ہے؟ مجھے ہی کرنا ہے۔ تو سلف نے کہا کہ میں اپنے عمل میں پکا ہوں اس لیے کہ میرا عمل کوئی نہیں کرے گا۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا صاحب آپ اتنے متوکل کیسے ہوئے، اتنا اللہ پر بھروسہ آپ کا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا ایک دانہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا، ان کا ایک دانہ میرے منہ میں نہیں آئے گا، پھر خامخواہ کی ٹینشن کیوں لینی ہے؟ اللہ نے جب بانٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب دے دیا ہے تو جب تک میں زندہ ہوں میرا رزق کیا ہوگا؟ مجھے پہنچ کر رہے گا۔ الارزاق مقسومہ، اللہ تعالیٰ نے رزق بانٹ دی، والآجال، زندگیاں بھی محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے سیکنڈ، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے مجھے اس دنیا میں رہنا ہے اللہ نے فکس کر دیا ہے۔ اس سے 1 سیکنڈ بعد کبھی دیکھا آپ نے مرنے والے کے منہ میں لوگ لا کے پانی ٹپکاتے ہیں، اس کا وہ باقی ہے جو پانی وہ بھی لے کے وہ مرتا ہے بیچارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا میرے اس میں ہے وہ کیا ہوگا؟ مجھے مل کے رہے گا۔ تو اس طرح کی غلط فہمیاں شفاعت کے تعلق سے، اسی طرح بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اولیاء اللہ ہیں، ان کی سفارش لے کر ہم کیا کریں گے؟ بخش پالیں گے، وہ لوگ ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو لیکن جیسے کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے کچھ باتوں کا میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے کہتے ہیں اللہ، اس کے لیے وہ لوگ دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو کسی بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چھوٹے آدمی کے پاس جا کر، اس کے ہر کارے کے پاس جا کر اس کو رشوت کھلانی پڑتی ہے تاکہ بڑے آدمی تک پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسا ہے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ نے کہا کہ تم مانگو میں سنتا ہوں، تم مانگو میں دیتا بھی ہوں، تمہاری آواز کو سنتا ہوں، تمہاری فریاد رسی کو پورا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری مثالیں دی نہیں جاتی۔ دوسرا ایک نقصان جو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، شفاعت کا جو امیدوار ہے وہ کسی آدمی کو طے کر لیتا، اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے تین جو بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی کو میں نے ٹارگٹ کر لیا، ہاں ایاز بھائی بڑے پہنچے ہوئے آدمی، ان کی سفارش اللہ کے پاس چلتی۔ کون بولے صاحب آپ وہی آئی؟ وہی تو نہیں آئیں گے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ ایاز بھائی کی سفارش چلتی؟ آپ نے خود طے کر لیا، جبکہ شرائط میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے، جو سفارش کر رہا ہے، دونوں کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تبھی وہ سفارش کریں گے۔ تو یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ ان کی سفارش چلے گی، ان کی سفارش چلے گی، پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔
ان کو منوا لیتے ہیں، ان کی سفارش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نماز، روزہ، تلاوت، تہجد، صدقہ، یہ چیزیں آدمی کرے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے۔ کب قریب ہوتا ہے؟ مما افترضت علیہ، جو چیزیں میں نے اس پر فرض کی ہیں اگر وہ بجا لاتا ہے تو میرے سے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا؟ یہ جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان عبادتوں کو اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی قربت مجھے اور آپ کو ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آدمی کوشش کرے۔ تو اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہو سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے سفارش کا حقدار بنائیں گے، وہ کسی کی سفارش کریں گے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ویسے لوگوں نے بنا لیا ہے کہ یہ سفارش کریں گے، وہ سفارش کریں گے۔ تو اسی طرح کچھ باتیں اور انہوں نے یہاں بیان کی ہیں کہ قیامت کے روز شفاعت کی اجازت کسے ملے گی۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کسے لایا جائے گا؟ شہید کو لایا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ان نعمتوں کا حق تو نے کیا ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جنگ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے۔ تو بہرحال شہید، اس کے بعد کون ہے؟ کچھ لوگ، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہید معمولی چیز نہیں نا، جس نے جان اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دی، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل اس کا بیکار ہو گیا۔ اسی طرح کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں لکھی ہے جو اکثر ہم کو دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، میں اس کو پڑھتا ہوں کہ شفاعت کیا مطلب؟ شفاعت کا سفارش، اور ایک چیز ہے وسیلہ۔ وسیلہ نہیں، ہم لوگ اکثر مسجدوں میں سنتے رہتے ہیں بجاہ النبی، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نبی کے وسیلے سے، نبی کے، یہ کامن ہے اکثر مسجدوں میں، اس کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو نجات کے لیے وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا۔ نجات اگر پانا ہے تو کیا کرو؟ کس کا وسیلہ پکڑیں گے؟ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت جس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کتنی باتوں کا حکم ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت، غور سے سنیں۔ پہلی بات تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنا، تقوی کسے بولتے ہیں؟ کئی بار ہم سنے ہیں، کوئی تعریف کر سکتے ہیں تقوی کی؟ گناہوں سے بچ کے چلنا۔ مثال بتائی گئی جیسے کانٹے دار درخت سے آپ گزر رہے ہیں تو جیسے دامن بچا کے چلتے ہیں۔ الخوف من الجلیل
اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں ہو، والرضا بالقلیل، معمولی چیز پر آپ قانع ہو جائیں، والعمل بالتنزیل، قرآن مجید کے مطابق آپ کا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اللہ کے ڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کر بولوں کہ اللہ سے میں بہت ڈرتا ہوں، اللہ سے میں بہت ڈرتا ہوں، 100 بار بولوں تو میں متقی ہو گیا۔ تو اللہ کے ڈر کا عکس میرے اعمال میں نظر آنا چاہیے، میری گفتگو میں، کردار میں، گفتار میں، لوگوں سے کیسے میں بیہیویئر کرتا ہوں، سلوک کرتا ہوں، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ مجھے اللہ کا ڈر نظر آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں بتائی گئی، تقوی اختیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی چیز اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، دوسری چیز وسیلہ ڈھونڈو۔ تیسری چیز اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاں تک تقوی معلوم ہے، تقوی ہم لوگ سمجھتے ہیں، جہاد اس کی مختلف صورتیں، شکلیں ہیں، جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ البتہ وسیلے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ وسیلہ کیا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد اولیاء، صلحاء، شہداء وغیرہ کا وسیلہ ہے۔ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ اولیاء سے ہم وسیلہ مانگیں، وسیلہ پکڑیں، ڈھونڈیں، اور شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں۔ اس سلسلے میں وہ لوگ چند دلائل کو اپنے لیے یہ مانتے ہیں کہ یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وسیلے سے مراد انبیاء، صلحاء، شہداء کا وسیلہ ہے۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ جب دیکھو کیسا دلیل وہ لوگ مانتے ہیں، حالانکہ آپ نے کبھی سنا ہے دلیل بولا نہیں نا، میں آپ کیسے بولیں گے؟ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نہیں، آدم علیہ السلام سے کیا ہوئی؟ غلطی ہوئی، خطا ہوئی۔ تو انہوں نے اے اللہ، جیسے قرآن کہتا ہے کہ غلطی کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا جب احساس ہوا۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میں تجھ سے اپنے حق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اب اللہ نے پوچھا کہ محمد کو تم نے کیسے جانا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ محمد کے وسیلے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بخش دیا جائے، آپ کی خطا درگزر کر دی جائے، محمد کو آپ جانتے کیسے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جب تو نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور میری اندر اپنی روح ڈالی تو میں نے اپنا سر اٹھایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اور عرش کے پایوں پر میں نے لکھا دیکھا۔ کہاں لکھا ہے؟ عرش کے جو پایتے ہیں، پیر اس پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہاں لکھا ہے؟ عرش کے پر۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ترجیح دی ہے جو تمام مخلوقات میں تجھے زیادہ محبوب ہے۔ جب اس کلمے کو میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے زیادہ محبوب ہیں، تیرے زیادہ پیارے ہیں تیرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے آدم تو نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم نے سچ کہا، اور اگر محمد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ ایسے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایتیں گھڑتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت گھڑی ہوئی روایت ہے، موضوع ہے، یا انہوں نے حاکم کا حوالہ دیا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ جن اور انس پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ ہم لوگ اس لیے پیدا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ پہلی دلیل ہے جو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں۔ ایک اور دلیل ہے جو نابینا والی حدیث سنے ہیں؟ نابینا والی حدیث میں کیا ہے؟ آپ بولیے اکرم بھائی۔
ہاں نابینا والی حدیث میں کیا ہے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوئے. نابینا مطلب جن کی آنکھ نظر نہیں آتی، اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم. استنجا بولے تو نہیں معلوم، استجمار بولے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم. ہاں مائے طہور بولے تو، طاہر بولے تو، نجس بولے تو، پانی طہور کب ہوتا طاہر کب ہوتا؟ پانی طاہر کب ہوتا طہور کب ہوتا؟ اس کا حکم اور دلیل کیا ہے؟ طہور اگر ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ طاہر اگر ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ نجس ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ پانی کے اوصاف ثلاثہ کیا ہے؟ پانی کی 3 چیزیں جو بدلتی ہیں تو پانی کا حکم بدل جاتا ہے. سب بہت پڑھنا ہے، مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. ہاں تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسا علم دے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، علم نافع، اور جس کو جان کر ہم عمل کر سکیں. تو وہ نابینا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں. کیا بول رہے ہیں؟ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینا کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے دے؟ آنکھ دے دے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر اور اجر لے. اگر اسی بینائی پر اگر یہی آپ کی نابینائی پر آپ صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں دے دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب قبول ہوتی تھی. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے. کیا بولے وہ آدمی؟ دعا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے کیا کرے؟ ہمیشہ یاد رکھنا جب ہم کو بھی ایسی دعا کرنی ہے تو باوضو ہو کر دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دعا قبول کرتے ہیں. یہ دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے ہے وضو کرنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اب اگر آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آپ مسجد میں تو آپ بولتے نہیں کرنا ہاتھ اٹھا کے، تو ملک جتنی بات ہے اتنی بات. فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ جو ذکر ہے وہ ذکر اللہ، وہ بھی دعا ہے لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی بات ہے وہاں ہاتھ اٹھائے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھا. اللہ اکبر. جبھی بھی آپ نماز دیکھیے، زکریا علیہ السلام ہیں محراب میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال، وہاں محراب میں کھڑے ہوئے دعا کرنے لگے. فرشتے اولاد کی بشارت لے کے آ گئے. نہیں تو جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ بشارتیں آ جاتی ہیں. بدر کے اس جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان لگایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو فوجوں کو شکست دینے والا ہے. اگر یہ جو چند صحابہ ہیں اگر یہ آج مارے جاتے ہیں جنگ بدر میں تو تیرا نام لینے والا زمین پر نہیں رہے گا. گڑ گڑا رہے ہیں، بار بار ٹول گرتی جا رہی ہے آپ کی چادر مبارک، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہے ہیں کہ ہم 1000 فرشتے جو پے در پہ اتریں گے ہم نازل کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت نماز پڑھی. کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ آپ کو کوئی اچھی چیز مانگنی ہے کیا کرنا پہلے آپ؟ ماشاءاللہ کتنی اچھی چیز ہے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک. تو دیکھیے تو آپ نے فرمایا وضو کر کے، لیکن یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے.
عمل میں ہو سکتا ہے تخصص کا پہلو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس کو حکم دے رہے ہیں. کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اس نابینا آدمی کو حکم دے رہے ہیں کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امر، یہ حکم ہے، حکم دے رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں ترمذی کی روایت ہے تو اللہم انی اسألک، ان تمام حدیثوں کے حکم پر ہم بحث کریں گے. یہ جتنی حدیثیں آتی ہیں ان حدیثوں کا حکم کیا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی جو دلائل ہیں ہم لوگ انشاءاللہ کل کی درس میں پھر کیا کریں گے. پہلی حدیث کون سی تھی؟ اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں. یہ دوسری حدیث جو ترمذی کی روایت ہے اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے مہربان نبی کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، پس میں نے توجہ کی اس حاجت میں نبی کے ذریعے. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک نبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ لی. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. یہ دوسری روایت ہے. پہلی کون سی تھی؟ آدم علیہ السلام کی. یہ دوسری حدیث الضریر، اسے کیا کہتے ہیں؟ نابینا والی حدیث، نابینا آدمی کی حدیث، جو عام طور سے جو اس طرح کے لوگ ہیں، کون لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں؟ کون لوگ دلیل لیتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا معنی ہے بزرگوں، اولیاء، شہداء، انبیاء سے وسیلہ لینا تاکہ کل آخرت میں وہ ان کے لیے سفارش کر سکے. جو اس طرح کی بات کہتے ہیں اسے دلیل لیتے ہیں. یہ تیسری روایت ہے جو صحیح ہے، جو تیسری روایت ہے بخاری کی حدیث ہے جو صحیح ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا. آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی گناہ بڑھ گئے، بھائی ایسا ہوا. کیا ہوا؟ گناہ بڑھ گئے اس لیے ریٹاں بڑھ گئے مارکیٹ میں. لیکن ایسا بھی ہوا وہ زمانہ جب سلف کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نیک انسان تھے. اس زمانے میں بھی کیا ہوا ہے؟ قحط آیا ہے. ہاں کبھی بھونچال آیا. بھونچال کسے بولتے ہیں؟ ایرتھ کوئک کیا بولتے ہیں؟ زلزلہ آیا. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ اب ایک بار آ گیا اور ایک بار ایسا ہوا تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، بولے حضرت عمر. کیا بولے امیر المومنین؟ کیا بولے؟ اگر اور ایک بار ایسا ہوتا ہے تو میں کیا نہیں کروں گا؟ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. تو بہرحال تو آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، آدمی صبر کرے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانہ تھا جس میں یہ قحط آیا. تو عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش طلب کی اور فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. دیکھو یا اللہ، ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ تیرے پاس لاتے تھے اور تو ہم پر بارش برسا دیتا. اب ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ تیرے پاس لائے ہیں، پس ہم پر بارش برسا دے. اس کے بعد بارش ہوگی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا بارش ہوگی. تو یہ سارے دلائل ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم لیں گے. ان احادیث پر ہم بحث بھی کریں گے، حدیث کی صحت اور اس کے اعتبار سے. اور ہے ہمارے پاس وقت ہو گیا. سبحانک اللہم. یہ ساری باتیں کس تعلق سے ہیں؟ شفاعت، سفارش کے تعلق سے، کہ شفاعت اور وسیلے میں کیا فرق ہے. یہی نا بات اصل ہے. شفاعت کسے کہتے ہیں اور وسیلہ. یہ لوگ جو بار بار وسیلہ بجاہ النبی جو بولتے ہیں وہ اور یہ کیا فرق ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.